منبر نور پر جلوہ بار مشائخ سادات علماء ذوی احترام حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ جتنی بلند آواز سے آپ ایک دوسرے کو چپ کرا رہے ہیں، اس سے بلند آواز سے ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کے تو سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ مجھے پتہ ہے ابھی بھی آپ نے جو درود پڑھا ہے حیدرآباد کی آواز نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی آواز بہت مشہور ہے، یہاں سے نکلتی ہے تو دلی تک بھی پہنچتی ہے۔ اس آواز میں ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا ہم سے پریشان کیوں رہتی ہے، کیوں پریشان رہتی ہے، وہ یہاں دیکھ کے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ دنیا کو پتا ہے یہ ایسی دیوانی قوم ہے کہ اگر ایک بار کھڑی ہو گئی تو کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ سب کو پتا ہے ایک بار یہ کھڑے ہو گئے تو ان کو کوئی بٹھا نہیں پاتا۔ یہی تو وجہ ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ وہی بات ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فولادی طاقت وہ رکھی ہے کہ ہزاروں قسموں سے بکھری ہوئی ہو کر کے بھی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ سے میں خطاب نہیں کر سکا تھا شور شرابے کی وجہ سے، اس لیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ بٹھانے والے یہاں پر ہیں۔ اور ایک بات آپ سنتے ہوں گے، جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ محلے میں زیادہ چلاتا ہے۔ اب جو بٹھا رہا ہے اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا، اپنے گھر میں بٹھاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے۔ توجہ، آج ہم شعبان المعظم کی اس عظیم رات میں اس کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے رب کی ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کے رسول کی رسالت کی حفاظت کا علم اٹھانے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے،
उस कौम में हमें और आपको उसने पैदा किया जो कौम अपने रिस्क के सामने भी कभी झुकती नहीं है। हम रोटी भी चाट के नहीं खाते, चावल को भी सर झुका करके चाट के नहीं खाते जैसे बकरियां खाती हैं, बैल भैंस खाते हैं। अल्लाह ने हाथ दिया है, उठा करके मुंह से खाते हैं। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ये पेशानी सिर्फ उसके लिए रखी है, ये झुकेगी तो सिर्फ उसके बारगाह में झुकेगी। और आज पूरी रूए जमीन पर एक ही कौम ऐसी है, जितने लोग भी खुदा का तस्वुर रखते हैं, एथिस्ट लोगों की बात नहीं कर रहा, बेदीनों की बात नहीं, मुल्हिदों की बात नहीं, जो खुदा का तस्वुर रखते हैं, चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों या फिर किसी दूसरे कौम के दीन के मानने वाले हों, सबों ने अपने अपने खुदा की कोई तस्वीर बनाई है। जब वो झुकते हैं तो उन्हें उनके खुदा को देखना पड़ता है। दुनिया की एक वाहिद कौम मुसलमान ऐसी है, करोड़ों मस्जिदों में कहीं हमने खुदा की कोई तस्वीर नहीं बनाई। तन्हा ये कौम है जिसको रब ताला फरमाता युमिनून बिल गैब, ये गैब पर ईमान रखने वाली कौम है, गैब पर ईमान रखने वाली कौम। यहां पर बैठा हुआ इतना सारा मजमा या पूरी दुनिया में जो सुन रहे हो, मुझे बताओ, क्या कभी तुमने खुदा को देखा है? क्या तुम्हारे किसी मौलवी ने या किसी पीर ने खुदा को दिखाया है? कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही अल्लाह का नाम आता है, ये मस्जिदों में सजदे के लिए गिर जाते हैं। बिना देखे रब ताला की इबादत करने वाली वाहिद कौम है जिसमें अल्लाह ने हमको पैदा किया है। हम फोटो देख करके इबादत करने वाले लोगों में से नहीं है। अब एक बात आती है, तवज्जो, बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं। डॉक्टर इकबाल से पूछा गया था कि क्या आप अल्लाह का यकीन रखते हैं? आप भी अल्लाह का यकीन रखते हो कि नहीं? अल्लाह है या नहीं है? आज के जमाने में बहुत सारे एथिस्ट निकले हुए हैं, वो दलील पे दलील मांग रहे हैं। सबसे बड़ी दलील क्या है? अल्लामा इकबाल कहते हैं, आपसे पूछा गया कोई अकली दलील, कोई नकली दलील, कोई दलील आप बताओ अल्लाह के होने पर। डॉक्टर इकबाल ने सारी दलीलों को एक तरफ रख करके एक जुमले में जवाब दिया, कहा मैं अल्लाह के वजूद को इसलिए मानता हूं कि मुझे ऐसे शख्स ने बताया जिसने जिंदगी में कभी झूठ ही नहीं कहा। उसकी जुबान से निकला वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने पूरी जिंदगी में मजाक में भी कभी झूठ ना कहा हो। जब उस रसूल ने कहा अल्लाह है तो हमने मान लिया अल्लाह है। ये मेरे अजीजों, आज हम सब की खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत पर रखा है और उसकी बारगाह में झुकने की तौफीक बख्शी है। यहां आंधियों और तूफानों के दौर में बच्चे जो इंटरनेट के दिलदादा हैं, इनको नई दलीलें चाहिए, नए रेफरेंस चाहिए खुदा के होने पर। और कुरान ये कहता है वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी हयात में अल्लाह फरमाता है मेरी निशानियां हैं, तुम्हारी जिंदगी में मेरी निशानियां हैं, काश तुम देख लेते। कभी आपने सोचा है ये दो टांग का इंसान जमीन पर खड़ा कैसे रहता है? ये जो रोजाना की चीजें हैं हमें ताज्जुब नहीं होता, हालांकि बहुत ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। हमारी अपनी हयात में कहा गया कि इंसान के जिस्म के अंदर जो नसें फैली हुई हैं उनको फैला दिया जाए तो कई हजार किलोमीटर का फासला बन जाए। इंसान की अपनी जिंदगी के अंदर आपको मैं एक मिसाल देकर के समझाता हूं। आपका इख्तियार कहां तक है? एक रोटी खाते हो आप, रोटी को कहां से कहां तक गुजारा गया है? अगर गेहूं की रोटी है तो गेहूं की रोटी खेत में गई, यानी गेहूं खेत में, फिर फसल आई,
फसल काटी गई, आटा पीसा गया, उसके बाद आटा घर में आया, गूंधा गया, उसकी रोटियां बनी, तवे पर बनी, फिर खाने तक आई। यहां तक तुम्हारा इख्तियार है, कौन सा गेहूं लेना है वो तुम्हारा इख्तियार, कब कटाई करना है तुम्हारा इख्तियार, आटा मोटा पीसना है कि बारीक ये तुम्हारा इख्तियार, रोटी बड़ी बनानी है छोटी बनानी है तुम्हारा इख्तियार, अब खाने के वक्त भी सालन से खाना है सूखी खाना है तुम्हारा इख्तियार, 4 टुकड़े करके खाओ 2 टुकड़े करके खाओ तुम्हारा इख्तियार। जुबान के अंदर जाने के बाद मुझे बताओ, वो एक रोटी है, उस रोटी से कितना गोश्त बनेगा, कितना खून बनेगा, कितना मनी बनेगी, कितना क्या क्या बनेगा, इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। यह हलक से नीचे जाने के बाद फिर रब तबारक व तआला का निजाम है, वो एक ही रोटी है, तुम्हारे जिस्म का गोश्त भी बनाया जाता है, तुम्हारे जिस्म का खून भी बनाया जाता है, औरत हो तो उसे दूध भी दिया जाता है। ये तमाम किस्में तुम्हारी हयात में अल्लाह फरमाता है मेरी निशानियां मौजूद हैं, तुम्हारी हयात में मेरी निशानियां हैं। इस सलाम के लिए खड़े हो गए। अगर आप तमामी हजरात महफिल रसूल को इस तरह करते हैं तो एक बात याद रखो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की अलामत नहीं हो सकती। महफिल रसूल में खलल डालने वाले के लिए बहुत बड़ी वईदें हैं, उन अज़ाबात से बचने की भी कोशिश करो। ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, कोई सर्कस का मेला नहीं है। एक दूसरे को बिठाने वाले खामोश बैठो, आप सबको समझ है, अक्ल है। इधर वाले सारे लोग अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, मैं बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं। तवज्जो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा, महफिल रसूल क्या होती है, तवज्जो, अगर इसी तरह से रहे तो याद रखना तुम अपने अंजाम के लिए खुद तैयार रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से ऐलान कर रहे थे बैठ जाओ बैठ जाओ। सहाबा कराम जो मस्जिद नबवी में हैं वो सुन रहे थे। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, घर से निकले थे, अभी मस्जिद पहुंचे नहीं थे, रास्ते में गली में उनको आवाज आ गई रसूलुल्लाह की, जो मस्जिद से मेरे आका फरमा रहे थे बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद तक गए नहीं, गली में बैठ गए, रास्ते में ही बैठ गए। उनको अभी मस्जिद तक जाना है और उसके बाद खड़े होकर के नहीं गए, अपने आप को इस तरह घसीटते हुए मस्जिद की तरफ जाने लगे। लोगों ने पूछा अब्दुल्ला बिन रवाहा ये क्या कर रहे हो? वो तो मस्जिद में बैठे हुए लोगों के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया बैठ जाओ, तुम यहां गली में बैठ गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं मेरे कानों में रसूलुल्लाह की बात आ गई, उसके बाद खड़ा रहता तो कहीं गद्दारों में मेरा नाम ना आ जाए, गद्दारों में मेरा नाम ना आ जाए, इसलिए जहां आवाज आई वहीं बैठ गया। ये सहाबा का ईमान था, सहाबा का ईमान था। उनकी फजीलत में कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि वो लोग हैं जब सफे बनाते हैं तो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। आज के जो हालात हैं ये यूं ही नहीं है मेरे अजीजों, हमारे अंदर का ये जो बिखराव अखलाकी पस्ती है, दूसरों की नजर इस पर हुआ करती है कि महफिल रसूल में लोग कैसे होते हैं। आप हजरात अपने घरों से अदब से आए जरूर होंगे, सवाब कमा करके जाने की बजाय अगर गुनाह उठा करके जाएं तो इससे बड़ी हिरमा नसीबी क्या हो सकती है, इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को, तुम्हारे घर में कभी शादी हो रही हो, 4 मनचलों को बुला करके तुम्हारी शादी खराब कर दी जाए तो कैसे लगेगा तुम्हें?
تمہارے گھر کی محفلوں میں کچھ بدماش آ جائیں, آوارہ گردی کرنے لگ جائیں تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اور یہ محفل رسول ہے, عزت رسول کی قسم, اگر اس محفل پاک کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کسی چیز کی توہین ہوگی تو ہم یہاں سے پھر پکاریں گے, ہم یہاں سے پکارتے رہیں گے. ہم اپنوں کی خرابیوں کو بھی بولتے ہیں اور غیروں کی بھی. آپ توجہ سے سنو, نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق آج کی رات میں ایک عقیدہ دینے تمہیں آیا تھا. یقین اتنا بٹھاؤ کہ 1000 طریقے کی گمراہیاں آئیں, تمہارے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی رہے کہ اللہ نے مجھے ایمان پر زندہ رکھا ہے, مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے, ہر در پہ جھکنے والی پیشانی نہیں دیا ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو, اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم ہاتھوں سے بناتے ہوں. اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جب چاہے توڑ دیں. ایک صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں, یا رسول اللہ, جاہلیت کے زمانے میں 2 ایسے کام تھے, ایک کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور ایک کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے. حضور نے پوچھا وہ کیا کام ہے ایسے اسلام لانے سے پہلے؟ وہ صحابی کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا گلا مروڑ کر ہم دفن کر دیتے تھے. اور انہوں نے کہا میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا ہے. آج یاد کر کے رونا آتا ہے کہ کیسی جہالت میں ہم جی رہے تھے. اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ہم گلا گھونٹ کر مار دیتے اور دفن کر دیتے تھے. اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے. ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ تھی, ہم الگ الگ قسم کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور آٹے کے خدا بنا لیتے تھے. سفر میں کبھی جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوند کر کے اس کا خدا بنا لیتے. ہواؤں کا خدا الگ تھا, پانی کا خدا الگ تھا, جنگوں کا خدا الگ تھا, فتح دلانے والا الگ تھا, شکست دلانے والا الگ تھا, سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے. وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی اس خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے, کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے تھے, کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے. آٹے کے تو بنے تھے. تو وہ صحابی کہتے زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے اب ہنسی آتی ہے. آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کا کتنا شکر بجا لاؤ میرے عزیزوں. کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا, تمیز دیا, اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے, اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے, اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے. ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی دیے ہوئے وہ قوم سے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے, خدا ہمیں بناتا ہے. ہم خدا کو چڑھاوے کر کر کے لڈو پوری نہیں کھلاتے, ہم بھوکے ہو تو میرا خدا کھلاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے, جب چاہے ہمیں چلاتا ہے, جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے, جب تک چاہے وہ موت عطا کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ساری باتیں تمہید کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ گرو کرو, فخر کرو, پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک شائستہ قوم میں پیدا فرمایا. اب میں کچھ جملے بولوں تو ظاہر سی بات ہے پھیل بھی جاتے ہیں, لوگوں کو برے بھی لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ساتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پاکیزہ رکھا ہے. تمہیں گوبر کھانے والی قوم نہیں بنایا. نہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا, کلو من الطیبات, جو پاک ہیں حلال ہے وہی کھاؤ. دودھ پیو, پیشاب مت پیو, ایک ہی جانور سے. پاکیزہ چیزوں کو, حلال چیزوں کو کھاؤ. اللہ نے سینس دیا ہے تمہیں, اخلاق دیا ہے, فخر کرو. ہو سکتا ہے کسی اور کو کوئی جملہ
इधर उधर लगे। मैं आपको कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आप मुझे बताओ खून पीते हो? खून नहीं पीते, इसलिए कि वो हराम है। अल्लाह ताला ने उसको नापाक बनाया, नापाक बनाया। हां, इसी तरह से अल्लाह ताला ने जो चीज हलाल बनाया है, मेरे आका ने फरमाया दूध, दूध में शिफा है, पियो। लेकिन जो गलाजत निकलती है पेशाब, उसमें शिफा नहीं। आपको रोका गया, मना किया गया, तो आप अपने आप को हर नापाकी से बचाओ, यह अल्लाह ताला की मंशा है। आज देखिए, आपको ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं। तुम्हारा वो मनसब नहीं है जिसको इकबाल कह रहा है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। अरे तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम उम्मत मोहम्मदिया खैर उम्मत बना करके भेजे गए हो। नशा के अड्डे पर रात दिन गुजारना, ये तुम्हारे अखलाक नहीं हो सकते। अल्लाह ने तुम्हें नशा करने के लिए नहीं भेजा है। जब पेशाब नहीं पीते तो नशा कैसे कर सकते हो? वो भी वही है, वो भी वही है। हां, दोनों भी बेची जा रही है, मार्केटिंग दोनों की भी हो रही है। ड्रग्स को भी खूब फैलाया गया है और पेशाब और मूत को भी फैलाया गया है। दोनों चीजों को आप एक नजर से देखो, हराम है तो हराम है। अल्लाह ने हमारी जुबान को पाक रखा है। इस जुबान से तुम अल्लाह का जिक्र करते हो तो नाजायज और हराम चीजें तुम्हारी जुबान पर नहीं आ सकती। अब आओ, मैं और आपको बताता हूं। आप एक खुदा के अलावा किसी के सामने झुकते नहीं, पाक चीजों के अलावा किसी चीज को हाथ लगाते नहीं। ये ईमान और इस्लाम की अलामतें बता रहा हूं। फख्र करो, प्राउड फील करो। उस खुदा की इबादत करते हो जिसको कभी मजबूर सोचते भी नहीं। उस खुदा की इबादत करते हैं जो मजबूर नहीं है। वो हर शय की ताकत रखने वाला मालिक व मुख्तार परवरदिगार है। और जानते हो, हम जब पैदा हुए तभी हमको अकीदा दिया गया है। घर में पैदा हुए थे, किसी मौजिन साहब या मौलवी साहब ने कान में सबसे पहले क्या कहा था? अल्लाह हो। क्या कहा? जोर से बोलो। हाँ, यही कलमा सबसे पहले कान में आया है। सबसे पहले कान में यही आया, अल्लाह अकबर, जिसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। किसी ऐरे गैरे नत्थु खेरे को बड़ा कभी नहीं मानना। कोई कुर्सी पे बैठ जाता है तो बड़ा नहीं होता, थोड़े दिनों के बाद सड़ा हो जाता है। बड़ा सिर्फ अल्लाह है, और पैदा होने के वक्त ही नहीं। फिर जब मर गए हम, जिंदगी में तो हर नमाज में सुनते रहे, हर मस्जिद से सुनते रहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन मरे, हमें नहला धुला करके, कफना करके, जनाजा लाकर रख दिया गया। इमाम मैयत के सामने आकर खड़ा हुआ और हाथ उठाया, फिर क्या कहा? दुनिया से रुखसत करने के वक्त भी, दुनिया से रुखसत करने के वक्त भी ये कह करके भेजा जा रहा है, तू आया था दुनिया में ये कहते हुए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और जा रहा है दुनिया से ये कहते हुए अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बीच वाली जिंदगी में कभी शैतान को बड़ा नहीं समझना, कभी शैतान की ताकतों पर अपना दिल नहीं दे बैठना। अल्लाह सबसे बड़ा है। इसीलिए मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ने इसमें एक अकीदा दिया है, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। और दो सिफतें अल्लाह ने बयान किया, वो हई है और क़य्यूम है। वो बड़ा था या बड़ा है? आप मुझे बताओ, अल्लाह बड़ा था या बड़ा है? था नहीं। अल्लाह बड़ा हमेशा से है और हमेशा, यही अकीदा है। हई और क़य्यूम का मतलब वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला, वो हर शय को अपनी कुदरत से कायम रखने वाला। ऐ मुसलमानों, ये सारी तमहीदी बातें मैं क्यों कह रहा हूं?
आपको पता है हजरत अबू बकर सिद्दीक जब रसूलुल्लाह के साथ हिजरत के सफर पर थे, वो लोग ऐसा रास्ता इख्तियार किए थे कि उस तरफ कुफ्फार और मुशरिकीन आपका पीछा करके आपको ना ढूंढ सके। गारे सौर पर चढ़ गए, 5000 फीट ऊंचा पहाड़ है, गार में अंदर चले गए। आपको वाकया मालूम है हिजरत का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गार में आराम कर रहे, लेकिन उस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन पांव के निशान देखते देखते गार तक पहुंच गए, गार तक पहुंच भी गए। अगर वो पांव उठाते तो मुशरिकीन को अल्लाह के रसूल भी दिख जाते, अबू बकर सिद्दीक भी दिख जाते, वहां तक पहुंच गए थे। उस वक्त हजरत अबू बकर के सीने में थोड़ा खौफ आ गया, क्या अब क्या होगा, ये पूरा जत्था आ गया है मॉब लिंचिंग करने वालों का, गुरु घंटाल, ये सारे आ गए, अब क्या होगा। सुनो, सिद्दीक अकबर को रसूलुल्लाह ने जो उस रात में या उस दिन में कलमा कहा था, जुमला कहा था, अल्लाह ने कुरान में आयत बनाकर नाजिल किया, और आज मैं आपको इस मैदान से वही जुमला देकर के जा रहा हूं। इतना पावरफुल जुमला है, इतना पावरफुल जुमला है, जिस दिन भी ये जुमला याद करोगे हजारों कीड़ों की ऐसी मौत हो जाएगी। क्या कहा था रसूलुल्लाह ने? फरमाया था, या अबा बकर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, घबरा मत, अल्लाह। यही अकीदा तो मैं देने आया हूं आपको। दुनिया आपको बार बार टॉन्ट मारती है, इनके पास क्या है, ये बिखरे हुए लोग हैं, इनका सही ढंग का कोई लीडर नहीं, इनका कोई कायद नहीं, ये माल में कम है, एजुकेशन में कम है, अखलाक में गिरे, सब कुछ है, लेकिन एक खुदा पर जो ईमान रखते हैं ना, यही तो एक बड़ी ताकत है तुम्हारे पास, यही तो एक बड़ी ताकत है। उसको इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अब तवज्जो, अकीदा, अकीदा, ये अकीदा मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट करके बता रहा हूं कि ये दौर ऐसा है कि जब आदमी नर्वस फील कर रहा है कि मेरा कौन है, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। अब के हालात ऐसे बिगड़े हुए हालात हैं, फलां जगह मारा जा रहा है, डुबाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये नए नहीं है मेरे अजीजों, ये हालात नए नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस कौम को जो चाकू छुरी लेकर के डराता है, ये बच्चे हो सकता है बात याद नहीं हो, ऐसा कोई भी कीड़ा तुम्हें डरा है तो ये याद रखना, रख अपने घर में, 1400 साल से हम करबला सुनते आ रहे हैं। इस कौम पर बार बार हालात आए, लेकिन अकीदा यही है, अल्लाह हमारे साथ है, अकीदा यही, अल्लाह सबसे बड़ा है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार। जालिम के अमल से अल्लाह बेखबर नहीं है, उसे ढील दिया हुआ है, उसे ढील दिया हुआ है चंद दिनों तक के लिए, ताकि सबकी निगाहें फिर उसको देखें अंजाम क्या होता है। आप ना घबराओ, आप परेशान ना रहो, अकीदे वहदानियत यही है, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में यकीन रखना। और यही यकीन जब मैं दोहराता हूं तो फिर मुझे पकड़ा जाता है। ना घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। बस तवज्जो, तवज्जो, तकरीर पूरी, बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, अकीदा भी दिया, अखलाक भी, लेकिन कुछ लोग वो नहीं सुनते। बहुत सारे लोग सिर्फ ये सुनने आते हैं
کہ دیکھیں یہ پوری تقریر میں یہ تو نہیں بولتا کچھ دیر کی خاموشی ہے. اسی کے لیے میرے عزیزوں آپ کو میں اسی لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے پھر وہ کوئی بھی میدان ہو خوف تمہارے دل سے نکل جاتا ہے, ڈر تمہارے دل سے نکل جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا دو خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے, اللہ کا خوف اور دنیا کا خوف دونوں ایک دل میں نہیں آ سکتے. اگر اللہ کا خوف ہے تو دنیا سے نہیں ڈرے گا, اور دنیا کا خوف ہے تو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. یہ دو خوف ایک دل میں نہیں آئیں گے. آج یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ کہ کس سے ڈرنا ہے, اس سے ڈرو جو سزا و جزا کا مالک ہے, جو ہمارے اعمال کی پوچھ کرنے والا ہے. ان سے کیا ڈریں جو ہماری چائے پانی کے بھی خرچے نہیں دینے والے ہو. ان سے کیا ڈرنا جو بیمار ہو جائے تو وہ صحیح کرنے کی طاقت بھی نہیں. اسی لیے آپ کو میں بتاتا ہوں, جو جوتیاں چاٹتے ہوئے رہ گئے بیچارے, سالوں بھر کسی کی اٹھاتے ہوئے رہ گئے, ان کو سمجھ ہی نہیں آیا عقیدہ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, حاتم اصم ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ حضور کوئی حاجت ہو تو بتائیے. بادشاہ وقت کہہ رہا ہے, اپنے وقت کا سلطان کہہ رہا ہے اللہ کے ولی سے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حاتم اصم نے کہا ہاں ہے, دو حاجتیں ہیں میری, کرو گے پکا؟ کہا حضور پکا کہہ رہا ہوں, جو طاقت ہے لگا کہ آپ کی حاجت پوری کروں گا. انہوں نے کہا, حاتم اصم نے کہا ایک چٹھی میں لکھ کر کے دے دو, میں 100 سال تک مر نہیں سکتا, 100 سال تک میں مر نہیں سکتا, یہ گارنٹی مجھے چاہیے. خلیفہ نے کہا حضور میں تو ایک دن کی بھی نہیں لے سکتا, میں 100 سال کی کیا بات, ایک دن کی بھی لکھ کے نہیں دے سکتا. تو حاتم اصم نے کہا اچھا وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے, ایک کام کرو, میں جتنے سال بھی جینے والا ہوں میرا سارا رزق مجھے ایک ہی دن دے دو, ایک ہی دن مجھے میرا پورا رزق مل جانا چاہیے. بادشاہ نے کہا مجھے کیا پتا کتنے سال جینے والے اور کتنا رزق آپ کا ہے, یہ بھی نہیں کر سکتا. تو حاتم اصم نے کہا ارے نادان, تیرے ہاتھ میں نہ زندگی بڑی کرنے کی طاقت ہے نہ میرے رزق کی طاقت ہے, پھر پوچھتا کیوں ہے کہ حاجت کیا ہے؟ میری حاجت اس سے ہے جس سے میں کہوں تو وہ زندگیاں طویل کر دے, جس سے میں کہوں تو رزق کے دروازے کھول دے. اسی لیے میرے عزیزوں آج کی رات یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ, عقیدہ لے کر کے جاؤ. اس سے اس سے آس لگا کر بیٹھنے کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, اپنی حاجتیں اللہ کے حضور رکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے رسول اگر میرے بارے میں بندے پوچھیں, آپ کی امت میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ خدا کہاں ہے, تو ان سے کہہ دے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب جب وہ پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب تم پکارو گے, اللہ فرماتا ہے اس کا وعدہ ہے قرآن میں جواب دوں گا. آج کی رات تم نے اللہ کو پکارا ہے, آج کی رات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ کھوئی ہوئی ہماری طاقتیں واپس دے دے مولا, عزتیں اور وقار ہماری جو لٹ گئی ہے وہ واپس عطا کر دے. مانگے کچھ نہیں. اسی لیے سنا ہے کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا, کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اے بندے آنے والے, اللہ کے پاس بے حساب خزانے ہیں اور عطا کرنے کے لیے بھی ہے, اگر تیرے پاس وقت ہے تو مانگنے کے لیے بھی تو بیٹھ جا. یہاں تو مانگنے والا ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. عزیزان گرامی وقار, میں آپ کو عقیدہ توحید کی طرف لانا چاہتا ہوں. اللہ ہے, ایک ہے, طاقت والا ہے, سب سے بڑا ہے. جس قوم کا یہ عقیدہ ہے وہ ڈرتی کیوں ہے, پھر وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر میں تم سے سوال پوچھتا ہوں, اللہ کے بارے میں یقین رکھتے ہو اللہ سچا ہے؟
تمہارا نبی سچا ہے، قرآن سچی ہے، قرآن سچا ہے، تمہارا دین اسلام سچا ہے، اللہ سچا، نبی سچا، قرآن سچا، دین سچا، جس کے پاس اتنا سب کچھ سچا، پھر وہ ڈر ڈر کر کے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر کے جینا چاہیے، سر اٹھا کر کے جیے۔ تمہارا رشتہ کسی چور قوم سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ کسی آتنکواد سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ اس محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کائنات میں امن کو پھیلایا ہے، فساد کو ختم کیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، پہلے تم اپنا ایمان مکمل کرو، یقین پاورفل بناؤ، پھر دیکھنا خوف جب نکل جائے گا ہر چیز سیدھے اس راستے پر آ جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ان سے مت ڈرو، اللہ فرما رہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کس سے مت ڈرو؟ ارے کتوں سے مت ڈرو، ہماری زبان میں۔ توجہ، گھما پھرا گھر کے تقریر میں کہیں تو کتا آ ہی جاتا ہے۔ ہم چاہتے نہیں تھے، میری زبان میں بتا رہا ہوں، ان سے مت ڈرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، آیت کی تفسیر اور ترجمہ الگ ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاقت والے، قوت والے، کفر و شرک والے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی پوری نعمتیں تم کو عطا کروں گا، پوری نعمتیں عطا کروں گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہتے ہیں؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے، رب تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ طاقت و قوت کا مالک، وہ سزا و جزا کا مالک، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا مالک، جنت و دوزخ کا مالک، یہ سب ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر دوسروں سے ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہوگا کیا؟ موت آئے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور مومن کے لیے موت حادثہ نہیں ہے، تحفہ ہے، اس کے لیے حادثہ ہے۔ جس کو یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے، مومن کا عقیدہ یہ ہے مرنا ہے، ادھر آنکھ بند ہو، ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم تو اس لیے مرنا بھی چاہتے ہیں، قبر میں جا کر کے بھی فرشتوں سے کہیں گے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ موت کا بھی سب سے بڑا خوف جو دنیا میں پھیلایا گیا، اس خوف سے بھی آزاد ہو جاؤ، اس خوف سے بھی نکل جاؤ، اس ڈر سے بھی نکل جاؤ۔ اسی لیے بزرگوں نے ہم سے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا، حضرت خبیب ابن عدی جن کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کے کان ناک نکالے گئے، اس وقت بھی انہوں نے جو کہا تھا اس کی ترجمانی ہے۔ ان سے کہا گیا تھا اب چھوڑ دو، بولنا چھوڑ دو، محمد کی تعریف کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اور وہی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں، حق بات کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، اور اگر یہ جرم ہے تو سرے دار بھی کریں گے۔ کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کی طاقت و قوت کا مالک، میں اس کا بندہ، اس سے ڈروں گا۔ اور یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا تم جن سے ڈرتے ہو نا
ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. تم ان کی طاقتوں سے کس بات سے ڈرے ہوئے ہو؟ ڈرو اس شہنشاہ اعظم سے جس نے فرعونوں کی پکڑ کی ہے، جس نے نمرودوں کو برباد کیا ہے، عذاب میں تہس نہس کیا ہے. اس کے خوف سے ڈرو. جب وہ کسی کو ہلاک کرنے پر آئے تو ہلکی چیزوں پر ہلاک کر دیتا ہے. فرعون کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا گیا، ابو جہل کو کسان کے چھوٹے بچوں نے ختم کر دیا. اس خدائی قانون کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. وہ جب پکڑ کرتا ہے تو بہت چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی طاقتوں کو سلا دیتا ہے. آج کے اگر نشیڑی بادشاہ بھی اگر یہ سوچتے ہو تو مچھروں کے آنے کی دیر ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کی دیر ہے، اللہ کی پکڑ آئے گی. اس لیے آپ ان معاملات سے اپنے آپ کو بے قابو مت کرو. میرا رب رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے، جبار و قہار ہے. اور آج کی رات اسی لیے عبادتوں کے لیے بلایا گیا. کون ہے مجھے بتاؤ دنیا میں کون ہے جو تم سے پیار کرتا ہو؟ آج کسی کے دروازے پر جاؤ، لوگ آج آپ کو سلام کرنے کو تیار نہیں. سوچتے ہیں کہ یہ قرضے مانگنے آ گیا ہوگا، کسی طرح کی کوئی چیز مانگنے آ گیا ہوگا. لیکن ایسی بکھری ہوئی قوم کو کون پوچھنے والا ہے آج؟ ان کی دستگیری کرنے والا کون ہے آج؟ ارے ہمارے ہاں تو حال یہ ہے، سیکولر نام کی پارٹیاں جتنی ہیں یہ بھی ہمارا نام لینے سے ڈرتی ہیں. ہے نا؟ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری قوم کو آج ایسا بنا دیا گیا. ارے وہ سیکولر پارٹیاں بھی مسلمان نام سے ڈرتی ہیں. نہیں، ان کو کھل کر کے نہیں بولیں گے ورنہ ہم کو بی جے پی والے چھوڑیں گے نہیں. ارے نام تک نہیں لینا چاہتے، ہمارا ووٹ ہمارے چاہیے، اور اندر گھر میں بلا کر کے لالی پاپ ضرور دیں گے. نام نہیں لینا ہے، ہمارے مدوں پر بات نہیں کرنا ہے. قرآن کی بے حرمتی ہو، رسول اللہ کی بے حرمتی ہو، اسلام کی بے حرمتی ہو، کچھ نہیں بولنا ہے، کچھ نہیں بولنا ہے. کوئی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تم پر، ہم پر. صرف ایک خدا وحدہ لا شریک ہے جو آج بھی اعلان کر رہا ہے آ جاؤ، صبح تک میں ہر ایک کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مجھ سے بات تو کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی بلا رہا ہے، صبح تک میں بخشش کے لیے، میں مغفرت کے لیے ہوں، تمہاری مغفرت کے لیے تیار. لیکن کوئی آنے والا نہیں. آج اس قوم کا حال میرے عزیزوں کوئی نہیں پوچھنے والا. وہ خدا وحدہ لا شریک نے ہزاروں موقع ہمیں دیے ہیں، ہزاروں موقع. اور سچ بتاؤں ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ کب کے عذاب آ جاتا، زمین پھٹ جاتی اور دھس جاتے. نشہ میں چور رہنے والے، زنا کے اڈے قائم رکھنے والے، شراب کی بوتلوں پر جینے والے، لوٹ مار مچانے والے. پہلے کی قوموں میں جب ایسی قومیں آتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا. پتھروں سے بارش ہو جاتی، آگ برس جاتی، لوگ بندر کی شکل بنا دیے جاتے، خنزیر کے بنا دیے جاتے، ہوائیں چلتی اڑا دیتی. کچھ قومیں ایسی ہیں ان پر عذاب ایسا آیا ہے کہ ان کے بھیجے کانوں سے نکل گئے تھے، زمینوں پر پڑے رہ گئے تھے. وہ سارے برے کام آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ ویسا عذاب نہیں دیتا. نہ تم پر پتھروں کی بارش آ رہی ہے، نہ تم پر ہواؤں کے تیز جھونکے اڑا کر کے لے جانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، نہ آگ بھیجی جا رہی ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ ویسے عذاب میں نہیں مبتلا کرتا. نہ بندر کی شکل بنائی جاتی ہے، نہ خنزیر کی شکل بنائی جاتی ہے. کیوں؟ قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے اس لیے ان کو میں عذاب ویسا نہیں دے سکتا جیسے پہلی قوموں کو دیتا تھا. وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. یہ میرے محبوب کی امت ہے. ہم بچے ہوئے ہیں رسول اللہ کے واسطے سے. پکڑ ہو جاتی، ہم گناہ ایسے ایسے کر چکے ہیں کہ عذاب آ جاتا. اس رب نے ہمیں ہزاروں موقع دیے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو.
غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. ادھر ادھر چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی. جس راستے پر رسول اللہ نے تمہیں چھوڑا تھا آ جاؤ اس راستے پر. جتنے تم ٹیڑے راستے اختیار کرو گے منزل بڑھتی چلی جائے گی, نہیں پہنچ پاؤ گے. اور اتنے بڑے بڑے حادثے تمہیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک حادثہ تھا راجہ داہر سنگھ, اس کے چند گنڈوں نے عورتوں کو کڈنیپ کیا تھا, ان کا مال لوٹ لیا تھا جو حج پہ جا رہی تھی. ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے. جانتے ہو 5000 کلومیٹر دور سے محمد بن قاسم 19 سال کا جوان 10,000 کا لشکر لے کر اپنی بہنوں کی عزت کے لیے آ گیا تھا, ہندوستان آیا تھا, ان گنڈوں سے مقابلہ کیا تھا, عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا تھا, اور پرچم اسلام سب سے پہلے لہرانے والا محمد بن قاسم تھا. دنیا کو اگر پتا نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں, وہ 19 سال کا جوان تھا. 5000 کلومیٹر دور سے پکاری ہوئی بہن کی آواز نے اسے بے قرار کر دیا. یہاں بغل سے بھاگنے والی لڑکی کے بھی تمہیں خیالات نہیں. حالات ایسے کہ محلوں میں زنا ہونے لگ گیا, لوگ چپکے سے آنکھیں دبا کر کے چلے جاتے, ارے اس کا گھر بگڑا ہے میرا کیا ہوگا. لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں, یا ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے. چنگاری جب پڑوس کے گھر سے اٹھ کر کے آئے گی تمہارے گھر کو بھی آگ لگا دے گی. اے مسلمانوں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں موقع تمہیں دیے, یہ سب ہنگامے دیکھ کر تم اٹھتے کیوں نہیں, بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا فلسطین کے بچوں کی چیخ تمہیں دوبارہ اٹھنے کو مجبور نہیں کرتی؟ سچ بتاؤ میرے عزیزوں, آج بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی کبھی. بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لوگ جب لے جاتے ہیں, میرا تو کلیجہ منہ کو آیا. ایک بار دیکھا ایک بیٹی کو باپ, اس کا پاؤں جل کر کے لٹکا ہوا ہے چمڑی سے, بم میں 1 2 نہیں 70,000 لوگ مارے گئے. ایک بچی کو اٹھا کر کے باپ آیا ہے. باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. اور وہ بچی سسک رہی ہے تو باپ کیا کہتا ہے پتہ ہے, بیٹی تھوڑا انتظار کر تجھے شہادت ملنے والی ہے. کون سا باپ ہے جو اس زمانے میں اپنی جلی ہوئی بیٹی کو یہ کہتا ہو؟ یہ ہنگامے تمہیں نہیں جگاتے, یہ ہنگامے تمہیں نہیں بیدار کرتے. نہ تمہارا عیش پرستی سے جینا ختم ہوتا ہے, یا عیاشی کب ختم ہوگی؟ توبہ کرو آج کی رات, توبہ کرو آج کی رات. دنیا بھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ تمہیں جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے. میں نے عراق میں دیکھا ہے جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں مل رہے, 3 لوگ ایک جنازہ اٹھا کر کے جا رہے ہیں, 2 آگے پیچھے ایک ہی آدمی. موت اتنی عام ہو گئی کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں. ایک میدان میں نے دیکھا جہاں فٹ بال کھیلتے تھے لوگ, 4-5 سال کے بعد آ کر دیکھا تو میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے, ایک بار بغداد میں نے دیکھا 11ویں کرنے والے لوگ, ہم بھی کرتے, بکرے کے گوشت تقسیم کرنے کے لیے جو ریفیوجی کیمپ تھے وہاں جا کر کے ہم تقسیم کر رہے تھے. بچیاں دوڑتی ہوئی آئی, 1.5 کلو کا گوشت لے کر کے آنکھوں سے لگا رہی ہے اور چوم رہی ہے, اور ماں سے جا کر کے کہہ رہی ہے 1 مہینے کے بعد گوشت آیا ہے. یہاں ہم گٹر نالیوں میں رزق کو بہا رہے ہیں, ہمارے دسترخوان کھانے کے بھرے ہوئے ہیں. حیدرآباد والے تو اپنی شادیوں میں 40 ڈش سے کم کام بناتے ہیں. ان کو فلسطین نہیں یاد آتا, ان کو وہ سیریا کے بچے نہیں یاد آتے, یمن کے وہ بچے جو گھاس کھانے پر مجبور ہیں نہیں یاد آتے. آپ کو فلسطین کے بچے جن کو دوائیاں بھی نہیں مل رہی, ہڈیاں نکل گئی جسموں سے اور مرنے کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. پوری دنیا یہ تماشے دیکھ رہی ہے. میرے عزیزوں کوئی مددگار نہیں, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے.
اٹھو, نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو, توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ مولا بہت خطائیں ہو چکی ہیں, میں نے عیش سے بہت زندگیاں گزاری ہیں. اے نوجوانوں, اللہ نے تمہیں 24 گھنٹے فیس بک انسٹا چلانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ایک لڑکی کو حاصل کر لینے میں نوجوان سمجھتا ہے بہت بڑا تیر مار لیا. کون سا تیر مار لیا؟ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے یہ کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے, اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد پاگل اپنا منہ لٹکائے گھومتا رہتا ہے. ارے چھوڑ کے چلی گئی لیلا, اور سٹیٹس لگائے لگائے گھوم رہا ہے. اس کی زندگی سٹیٹس پر آ گئی. ہوا کیا صاحب؟ بتاتا ہے بریک اپ ہو گیا, لیلا چلی گئی دوسرے کے ساتھ. نادان, تو ایسی لیلا کے پیچھے کیوں اپنی زندگی برباد کیا جو ہر 4 دن کے بعد مجنو بدلتی ہو؟ کاش اپنا ہاتھ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دے دیتا. وہ رسول اتنا غیرت مند ہے, نہ دنیا میں تمہیں چھوڑے گا, نہ قبر میں چھوڑے گا, اور نہ حشر میں ساتھ چھوڑے گا. آ جاؤ, بس میں گفتگو ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا. عقیدہ توحید کے بعد اللہ ایک ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام میرے نبی کے متعلق رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آپ جو کھڑے ہو رہے کھڑے ہو جاؤ, جو بیٹھے بیٹھے رہو, اب کچھ فرق نہیں پڑتا. توجہ, وہیں کھڑے رہو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہمیں پتہ ہے اب یہ قوم کھڑی ہو گئی, اب کوئی بٹھا نہیں سکتا, آپ نہیں بٹھا سکتے. توجہ, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کر کے, اپنے آپ کو سپرد کر کے ایک بار یہ اعلان کرو, ہماری زندگی کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, زندگی ہے نبی کی. آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں آج عرض کرتے ہیں, آقا دہن میں زباں بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے سلام کھلے, رضا کی زبان ہم سب کی زبان. یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا آقائی و مولائی. آج کی رات حیدرآباد کے اس میدان سے اتنی التجا ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. لبیک یا رسول اللہ.